غزہ کے المغازی کیمپ پر حملے میں شہداء کی تعداد 60 ہو چکی ہے۔ اگرچہ فلسطینی حکام 10,000 لاشیں گن پائے ہیں، لیکن اسرائیلی اخبار کے مطابق سیکیورٹی حکام نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 20,000 فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جبکہ بے شمار ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 7 اکتوبر سے اب تک 12,000 مقامات پر اسرائیلی بمباری، 25,000 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد فلسطینیوں پر برسایا جا چکا۔ ہر گھنٹے میں 8 بچوں سمیت 15 شہریوں کا قتل۔ صہیونی فوج نے بربریت کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ حملے سے غزہ کے المغازی کیمپ کا یہ حال ہوا ہے اور شہداء میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ لوگ ملبے سے پیاروں کی لاشیں نکال رہے ہیں یا ملبے سے نکالے گئے زخمی بچے کانپتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنے زخم دکھا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اقوام متحدہ کے الفخور اسکول پر بمباری کی، جبکہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے گھر پر بھی ڈرون حملہ کیا۔ صبح شام بمباری اور محاصرے کے باعث غزہ میں 16 اسپتالوں اور 32 طبی مراکز میں کام بند ہو چکا ہے۔ مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ بھی بمباری سے تباہ ہو چکا ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی فوج اب تک 54 مساجد شہید اور 110 کو نقصان پہنچا چکی ہے، جبکہ 3 گرجا گھر بھی تباہ کیے گئے ہیں۔ 2,12,000 سے زائد ہاؤسنگ یونٹس کو نقصان پہنچایا گیا اور 35,000 مکمل تباہ کر دیے گئے۔ 23,000 سے زائد افراد زخمی ہیں اور سینکڑوں جسم کسی نہ کسی اعضاء سے محروم ہو چکے ہیں، جبکہ 2,000 اب تک لاپتہ ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے قطر میں حماس رہنماؤں خالد مشعل اور اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں مسئلہ فلسطین بالخصوص غزہ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطین میں ظلم و ستم کر کے قبلہ اول کو ہیکل میں بدلنے کی مذموم کوشش کر رہا ہے۔ امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ اسرائیلی مظالم کے خلاف متحد ہو جائیں۔ اسماعیل ہانیہ کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک ہتھیاروں سے بھرے جہاز لے کر تل ابیب پہنچ رہے ہیں۔ امت مسلمہ بھی فلسطینی بھائیوں کی حمایت کے لیے میدان میں نکلے۔ خالد مشعل نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک کے ہاتھ معصوم بچوں اور خواتین کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ دنیا کے باضمیر انسان غزہ کے مظلوموں کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں لاکھوں افراد نے احتجاج شروع کر دیا۔ مغربی ممالک کے شہریوں نے بھی اپنی حکومتوں کی اسرائیل دوست پالیسیز کو مسترد کر دیا۔ واشنگٹن، برلن، لندن، پیرس، میلبرن، لاکھوں افراد نے غزہ کے قتل عام کے خلاف مظاہرہ کیا۔ انڈونیشیا میں غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ جکارتہ میں لاکھوں افراد نے آزاد فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی۔ غزہ کے معصوم بچوں کی دلخراش چیخوں نے عالمی برادری کو بھی جھنجھوڑ ڈالا۔ اسرائیل کے حمایتی ممالک کی عوام اپنی ہی حکومتوں کے خلاف سڑکوں پر آ گئی۔ جنگ بند کرو، بچوں کا قتل عام بند کرو کے نعرے واشنگٹن میں گونج اٹھے۔ برلن میں ہزاروں افراد فری فلسطین، اسرائیل کو لگام دو کے نعرے لگاتے رہے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے۔ میلبرن میں بھی حکومتی پالیسیوں کے برعکس عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ فلسطینیوں پر مظالم بند کرنے کا آسٹریلین باشندوں نے مطالبہ کر دیا۔ جاپانی حکومت کو بھی اسرائیل سے محبت مہنگی پڑ گئی۔ ٹوکیو میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے کئی دن سے مظاہرے جاری ہیں۔ پیرس اور لندن میں بھی فلسطین کو آزاد کرو، جنگ بند کرو کے ساتھ نیتن یاہو قاتل کے نعرے لگ گئے۔